الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالی نے جہاں نجران کے وفد کو آل عمران عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب لوگوں کے حوالے سے جو صحیح معلومات تھیں اور جو صحیح عقائد تھے وہ ان کے سامنے بیان رکھے۔ وہاں پر اس سورہ مبارکہ میں دو اہم غزوات کا بھی تذکرہ ہے، غزوہ بدر کا اور غزوہ احد کا۔ یہ دو غزوات بہت ہی اہم غزوات ہیں۔ اللہ رب العزت نے بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جو کہ واضح فتح تھی، جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مال غنیمت بھی دیا۔ مسلمانوں کو اللہ تعالی نے کافروں پر غلبہ عطا فرمایا کہ 70 مشرکوں کو قتل کیا، 70 کو قیدی کر لیا۔ تو مقام بدر جانے کا موقع اللہ تعالی نے 2 دفعہ دیا ہے، اور عین وہ جگہیں جہاں پر مسلمانوں کی فوجیں تھیں، کافروں کی تھیں، اور وہ جنگ کے حالات اور وہ ساری جگہیں دیکھی ہیں، وہ سب تذکرے یہاں پر سورہ آل عمران کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح غزوہ احد کے حوالے سے بھی ساری بنیادی باتیں اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بنیادی چیزیں بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہیں۔
آپ رحمت للعالمین ہیں۔ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یہ ہمارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو سب لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، کوئی بھی آپ کے پاس نہ ٹھہرتا۔ اور جو اتنے اونچے مراتب پر صحابہ کرام پہنچے ہیں، اطراف عالم سے آئے ہوئے تھے، کس علاقے کا، کس ملک کا، کس زبان کا، کس قوم کا، کوئی کس ذہن کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مربی تھے، آپ ایسے معلم تھے اور ایسی شفقت فرماتے تھے کہ سب کے سب لوگ آپ کے گرویدہ ہوئے اور آپ سے سب لوگوں نے فیض پایا۔ فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، یہ آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے پیارے ہیں، آپ کے معاون ہیں، آپ کے دست و بازو ہیں۔ اگر ان میں سے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کیا کریں، معاف کر دیا کریں، اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بھی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کو اپنے کام میں، اپنے معاملات میں مشورے میں رکھیں، ان کو نظر انداز نہ کریں کہ اچھا مشورہ کسی سے بھی مل سکتا ہے، اور پھر ویسے بھی جن لوگوں سے مشورہ کیا جائے وہ ذہنی طور پر اس کام میں اپنے آپ کو شریک اور شامل سمجھتے ہیں، یہ نفسیاتی اور طبعی بات ہے۔ ورنہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم سے کب کوئی پوچھتا ہے، ہمیں کیا پتہ، اور جب مشورے میں بلایا جائے تو پھر طبعی طور پر سب لوگ اس کام میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسے اصول اللہ نے اپنے نبی کو سکھا دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک رکھا، اور مشورے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی اور وحدت رکھی، اتفاق کی بنیادی اکائی رکھی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، مشورے سے جب تم کسی کام کا عزم کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کر لو، ان اللہ یحب المتوکلین۔ اور ایک اور اصول اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں بیان کر دیا، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت وہ کیسے آتی ہے۔ فرمائے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یاد رکھو اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کی مدد اور اس کی توفیق کے بغیر تم کسی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تم کو چھوڑ دے تو پھر بتاؤ اللہ کے چھوڑ دینے کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کو پہنچے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان کو اللہ پر ہی توکل کرنا ہے۔ میں نا جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، وسائل پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے۔ وسائل کو اختیار کریں، لیکن بھروسہ کس پہ ہو، توکل کس پہ ہو، وہ اللہ کی ذات پہ ہو، وہ جو کہ مسبب الاسباب ہے۔ ناکامی کی وجہ ایک انسان کی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ مسبب الاسباب کو چھوڑتا ہے اور اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس وقت ہماری بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم اللہ کو تو چھوڑے ہوئے ہیں اور اسباب کے پیچھے بھاگے ہوئے۔ جب تک اللہ کی طرف اپنا تعلق
نہیں جوڑیں گے، اللہ کی طرف اپنا رخ نہیں موڑیں گے، تو اللہ کی مدد کسی بھی میدان میں نہیں آ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیسی وہ ہستی تھی۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجا انہی کی جانوں میں سے۔ اس کا ایک تو یہ مطلب ہے عام سا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث کیے تو مکہ کے لوگوں میں سے ہی آپ کا چناؤ کیا، خاندان قریش میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا۔ دوسری بات عام انسانیت کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اور مصلح اور مرشد بن کر آئے پوری انسانیت کے لیے، ہاں معلم اور مربی بن کے آئے پوری انسانیت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ سارے نبیوں کے بارے میں رہا ہے، سارے رسولوں کے بارے میں رہا ہے۔ فرمایا ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ انسانوں میں سے مرد بھیجا، انسانوں بنی نوع انسان میں سے جو مذکر ہے، رجل عورت اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجی، جن اور فرشتہ بھی اللہ نے نبی کوئی نہیں بنایا۔ ہاں یہ آتا ہے ایک آیت میں کہ فرشتوں میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ رسول بناتا ہے جو فرشتوں کو آگاہ کرتے ہیں اللہ کے احکامات سے، فرشتے فرشتوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاں یہ بھی سن لیں کہ فرشتوں میں جو رسول بنائے جاتے ہیں وہ ان رسولوں کی طرح رسول نہیں ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ شریعت دے اور ان کو اس طرح مقام اور مرتبہ رسالت کا، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر ایک نظام بنایا، ایسا نظام نہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوا کہ فلاں فرشتوں میں فلاں رسول فلاں رسول فلاں رسول، کیونکہ فرشتے سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار، وہاں ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام منتقل کرنے کے لیے، کیونکہ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام رساں، تو وہ ایک چناؤ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن انسانوں کی طرف، اور جو انسانوں کی طرف رسول آیا مبعوث ہوا وہ جنوں کی طرف بھی مبعوث ہوا ساتھ۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے یعنی بشر، رجل، انسان رسول مقرر کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی پیروی کرنا ہوتی ہے تو وہ انسان ہوگا تو انسان اس کی پیروی کریں گے نا، اس کے جیسے وہ کھائے گا، پیے گا، کاروبار کرے گا، شادی کرے گا، بیوی بچے ہوں گے تو لوگ اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے۔ اور اگر رسول ہوتا فرشتوں میں سے تو پھر یہی حکمت ہے کہ نہ وہ شادی کرتا، نہ وہ کھاتا پیتا، نہ اس کی غمی خوشی ہوتی، نہ تو اس کو کیا، لوگ کیسے پیروی کرتے، شریعت اللہ کی ادھوری رہ جاتی۔ اور یہ بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر جنوں میں سے رسول بنائے جاتے تو جن تو سخت مخلوق ہے، لوگ اس کی نافرمانی کرتے تو وہ تباہیاں اتار دیتے، چھوڑتے ہی کسی کو نہیں تو ٹھہر جا، وہ ایک ہی کافی تھا بہت سے لوگوں کی صفائی کے لیے۔ اس لیے جنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول نہیں بنایا، یہ اختیار ان کو نہیں تھی، یہ ذمہ داری ان کو نہیں تھی۔ تو انسان کے اندر چونکہ تحمل ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، اور پھر رسولوں میں تو بطور خاص ایسے نہیں 950 سال نوح علیہ السلام لوگوں کے پیچھے 950 سال پیچھے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگیاں پیچھے لوگوں کے پیچھے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض رسول تنہائی آئیں گے، ایک بھی امتی نہیں ہو، بعض ایسے رسول بھی ہوں تو ساری زندگی اپنے آپ کو کھپاتے رہے، ایک بندہ بھی ان کی بات کے اوپر مسلمان نہیں ہوا اور ان کا اطاعت گزار نہیں ہوا، ایسے رسول بھی ہوں۔ فرمایا کئی آئیں گے ایک امتی کے ساتھ، کئی آئیں گے 2 کے ساتھ، کئی چند کے ساتھ، اللہ اکبر کبیر۔ تو یہ حوصلہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو دیتا ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مربی اور ایسے معلم بن کر آئے جن کی بابت اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا اہل ایمان کے اوپر کہ ان کی طرف اللہ نے ایسا حوصلے والا اور ایسا رحیم شفیق پیغمبر، ان کی اپنی جانوں میں سے ان کا اپنا ساتھی، اپنا رشتہ دار بھی قریش کا اور انسانوں میں سے ایک انسان بھی ان کی طرف مبعوث کیا جنہیں خیر خواہی ہے، جنہیں ہمدردی ہے۔ کیا مقاصد ہیں اس کے، کیا کام ہے اس کے، کیوں آیا ہے وہ؟ یتلو علیہم آیاتہ، مقصد سب سے پہلا مقصد کہ ان لوگوں پر قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کر سناتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ کسی پر اتنا اثر پڑے کہ اس کا اخلاق صحیح ہو جائے، اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے، وہ اللہ کی عبادت پہ لگ جائے، اور ایسا لگے کہ اس کے سابقہ گناہ بھی معاف ہو جائیں اور اس کی نیکیاں ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں رہ جائیں، گناہ اس کے سارے مٹ جائیں۔ یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس، پاک باز انسان ہو جائے، مرے تو اس حال میں مرے کہ ایک گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، زمین کے اوپر وہ پھر رہا ہو تو اس حال میں پھر رہا ہو کہ نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، اس کی نیکیوں ہی نیکیوں کا مالک ہو وہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے حصول کا نسخہ وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت خود کریں، قرآن کی تلاوت دوسروں سے سنیں، قرآن زیادہ سے زیادہ سنیں، اور تزکیہ نفس جب کسی شخص کا ہو گیا تو اس کو نیکی کی طرف توفیق دے دی جاتی ہے، گناہوں سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، دین اس کو اچھا لگتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کی اسے توفیق مل جاتی ہے، اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین اس کے نزدیک محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ علامتیں ہیں۔ اور جب دنیا پیاری ہو، دین اچھا نہ لگتا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اجاگر نہ ہوتی ہو، اور انسان اللہ کی عبادت کی طرف اپنا دل نہ لگا پا رہا ہو، تو یہ علامت ہے اس بدبختی کی کہ نیکیاں اس کی نہیں ہیں، گناہ اس کے زیادہ ہیں، اور اس کا نفس خبیث ہے، اس کا نفس پاک باز نہیں ہے، اس کا نفس وہ گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بدبختی سے محفوظ فرمائے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ بھی علامت لکھی گئی ہے کہ جس شخص کو نیکی کے بعد اسی قسم کی نیکی کی پھر سے توفیق ملے، پھر سے توفیق ملے، پھر سے توفیق ملے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ہر روز پڑھتا ہے، کتاہٹ آتی ہی نہیں، کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں یار کیا مصیبت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہر روز ہی نماز، ہر بار نماز، ہر تھوڑی دیر کے بعد نماز، خوش ہوتا ہے، شوق سے پڑھتا ہے، مصیبت نہیں سمجھتا، بوجھ نہیں سمجھتا، شوق سے پڑھتا ہے، بلکہ قلبہ معلق بالمسجد، اس کا دل تو مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، اس کی توجہ تو رہتی ہی ادھر ہے۔ اذان کی آواز نہیں آ رہی، عصر کا وقت ہو رہا ہے، اذان کی آواز نہیں آ رہی، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اذان کی آواز نہیں آ رہی، عشاء کا وقت ہو رہا ہے، بے تاب ہے اللہ کی بندگی کے لیے، بے تاب ہے اللہ کی عبادت کے لیے، بھاگتا نہیں ہے، چپتا نہیں ہے، وہ خوش قسمت ہے
کہ وہ پاک نفس ہے، اس کا تزکیہ ہو گیا ہے، وہ طیب نفس ہے، وہ خبیث نہیں ہے۔ اور جو بھاگتا ہے اللہ کی عبادت سے، روزے اس کو مصیبت نظر آتے ہیں، تلاوت اس کو مصیبت نظر آتی ہے، نمازیں اس کو مصیبت نظر آتی ہیں، موت پڑتی ہے مسجد میں آتے ہوئے، اللہ کی عبادت میں اس کو تھوڑا سا وقت دینا مصیبت نظر آتی ہے، وہ خبیث نفس ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خباث سے محفوظ فرمائے۔ اس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا، اس کے تزکیہ نفس ہونے کی ضرورت ہے۔ جس کا دل دنیا کی رنگینیوں میں تو لگتا ہے، اللہ کی عبادت میں نہیں لگتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی تھے، ایسے استاد تھے، ایسے معلم تھے، ایسے مربی تھے، جو ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو قرآن سنا کے پاک باز بنا دیا تھا۔ ان کا دل اللہ کی عبادتوں پہ لگ گیا تھا، ان کو اللہ اکبر دین کے تمام پہلوؤں کے اوپر ان کو پختہ کر دیا تھا۔ اور اس میں ایک یہ بھی نکتہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کسی بھی شخص کے راستے پہ اوپر آنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مرشد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جس کا تعلق جس سے پڑھنا، جس سے سیکھنا، وہ اس کو عمل کے دریچوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ الحاصل لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اور پھر پہلے ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو دین کے اوپر مطمئن کرتا ہے، اور پھر ان کو قرآن کی اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے، سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ جب تک کوئی مطمئن ہی نہ ہو اس کو آپ کیسے تعلیم دے سکتے ہیں؟ جب کسی کا نفس ہی پاک نہ ہو، نفس ہی خبیث ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، پھر تعلیم دی، اور پھر جب انہوں نے تعلیم پائی تو وہ پھر علم کے پہاڑ بنے اور علم کے سمندر بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کے القاب آپ کے سامنے ہیں، کوئی حبر الامہ ہے، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کا امام کہا، کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لقب عطا فرمایا، کسی کو کوئی لقب عطا فرمایا، تو وہ سب لوگ جو اتنے اونچے درجات کے اوپر فائز ہوئے وہ اسی بنا پر ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قرآن کے تمام تر پہلوؤں کی تعلیم ارشاد فرمائی، اور اپنی سنت کی تعلیم۔ تو یہ مقاصد انبیاء تھے اور مقاصد نبوت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت، آپ کے آنے کا مقصد تزکیہ نفس امت کا، آپ کے آنے کا مقصد قرآن کی تعلیم، آپ کے آنے کا مقصد حدیث کی تعلیم، کہ یہ امت کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں۔ آپ یہ کام کرنے کے لیے تشریف لائے اور یہی ذمہ داری اپنی امت کے حوالے کر کے گئے کہ ایک دوسرے کے استاد بن کر جسے ایک آیت بھی آتی ہے، ایک حدیث بھی آتی ہے، وہ آگے دوسروں کو اسی محنت اور لگن کے ساتھ پڑھا دے اور سکھا دے، جس محنت اور لگن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا اور پڑھایا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ الحاصل اللہ رب العزت ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارا نفس پاک ہو جائے، ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے، اور اسی طرح ہم اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے اور لینے والے بنیں، اور اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم دینے اور دینے والے بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان